نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ کتاب اکمال الشیم کے اندر کل ایک موضوع ہم نے پڑھا کہ صحبت اور ہم نشینی جو ہے وہ کس کی اچھی ہے اور کس کی اچھی نہیں ہے، اور ہم جس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں وہ دینوی اعتبار ہے، دنیاوی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمارے دین کے لیے اچھا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی یاد آئے۔ اور کل جو ہم نے مصنف کا ایک بہت عجیب جملہ پڑھا جس سے ہم جو ہے تھوڑے سے تعجب میں بھی آئے کہ ایسے شخص کی مجالست نہ کر جس کا حال تجھ کو اللہ تعالی کی طرف جس کا نہ حال تجھے اللہ کی طرف برانگیختہ کرے اور نہ اس کا کلام تجھ کو اللہ تعالی کی طرف رہنمائی کرے۔ اس کے اندر جو حال ہے اس میں حضرت نے کل ہماری اصلاح فرمائی کہ حال صرف یہ نہیں کہ جو شخص اپنے حلیے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آپ کو بلاتا نہیں ہے یا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، تو حال سے صرف یہ مراد نہیں ہے، حال سے اس کا وہ تاثر مراد ہے جو اس کے اندر سے آپ کو مل رہا ہے، چاہے وہ شخص ویسے دکھنے میں دیندار دکھتا ہو، ایک دین کی جگہ پر بیٹھا ہو، کسی مسجد پہ بیٹھا ہو یا مدرسے میں بیٹھا ہو، لیکن جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو وہ تاثر نہ ملے کہ دینداری اس کے اندر موجود ہے اور اس سے مجھے دین کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص جس کا حال یہ ہو، جس سے تاثر یہ مل رہا ہو، چاہے اس کا حلیہ کچھ اور ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اسے دیکھ کر آ جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ دین کے اعتبار سے صحبت نشینی کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کل کا ایک پوائنٹ جہاں پر حضرت نے ہماری اصلاح فرمائی اور ہم نے آپ کو آج یہ پہنچا دیا۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے طمع کے بیان میں۔ طمع کہتے ہیں ان سمپل ورڈز لالچ کو۔ یہ جو لالچ ہے مصنف فرماتے ہیں کہ ذلت کی شاخیں بجز تخم طمع کے اور کسی چیز سے نہیں پھیلتی۔ ذلت کی شاخیں جو ہیں وہ طمع کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں پھیلتی۔ انسان جو ہے اس کے اندر لالچ موجود ہے۔ لالچ دو طرح کا ہو سکتا ہے، حرص جسے آپ کہتے ہیں، پانے کی چاہت جسے آپ کہتے ہیں، وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک کہ وہ آخرت کی چاہت رکھے، اللہ کی رضا کی چاہت رکھے، جو دین نے سکھلایا ہے اس کی چاہت رکھے، وہ چاہتیں اپنی بنا لے جو کہ اصل مقصود ہے، یعنی اللہ کی رضا۔ اور پھر ایک دوسری چاہت ہے، اس کو کہتے ہیں دنیاوی چاہت، دنیا کی طمع، دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اندر فردر دو چیزیں ہیں۔ دنیا کی چاہت بھی جو ہے وہ جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھلائی ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں، جو چیز سیکھی بھی نہیں ہوگی اس چیز سے بچنا بھی نہیں ہوگا، جو چیز سیکھیں گے نہیں اس چیز سے بچ بھی نہیں پائیں گے۔ ہمارے اکابرین نے لالچ کو بھی پہچانا اور اس کو بچنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ دنیاوی لالچ جو ہے وہ دو طریقوں پر ہے، ایک پیسہ اور دوسرا حب جاہ۔ یا تو بندہ طمع کرے گا، لالچ کرے گا کہ اس کے پاس بہت ساری دنیا آ جائے، یعنی دولت آ جائے، یا پھر وہ چاہت کرے گا
کہ بہت سارے لوگ اس کی عزت کرنے والے بن جائیں، اس کے نعرے لگانے والے بن جائیں، جہاں جائے اس کو لوگ دیکھ کر پہچان لیں، یا تو اس کو کھڑے ہو کر سلام کریں، یا کم سے کم اس کا تذکرہ شروع ہو جائے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اس کو کہتے ہیں حب جا، یہ زیادہ مہلک چیز ہے، اور دین والوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ مہلک چیز ہے۔ شاید دنیا جو ہے وہ اتنا دیندار کو نقصان نہ پہنچائے جتنی یہ حب جا پہنچا دیتی ہے، ہلاکت کر کے چھوڑتی ہے۔ بہرحال یہ جو دنیا کی چاہت ہے، اسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو چیزوں کی چاہت ہے اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم اپنی عمر کے آخر میں پہنچ گئے، یا اپنی موت تک پہنچ گئے، اپنی قبر تک پہنچ گئے۔ یہ جو چاہت ہے، طمع ہے، لالچ ہے دنیا کی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اگر ایک چیز حاصل ہو جائے تو اس کے بعد دوسری چیز کی تمنا آ جاتی ہے دل میں، دوسری آ جائے تو تیسری کی، اور پھر سب کی تمنا آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی ذلت کا باعث اس طمع کو فرمایا ہے۔ اور ذلت کا باعث کیوں ہے؟ اگر کسی چیز کی آپ کے اندر لالچ ہے تو اس سے ذلت کیسے ہوگی؟ تو دنیا حاصل کہاں سے ہوگی؟ وہ جو حب جا ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ دولت ہے، مال پیسہ ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا اس دنیا سے ہی۔ اور دنیا میں ہمیں یہ جو مال پیسہ ہے، یا ہماری جو عزت کا جھوٹی عزت ہے، اور ہمارے جو جھوٹے نعرے ہیں، وہ کون لگائے گا؟ گدھے گھوڑے تو نہیں لگائیں گے۔ ہمیں دولت کون دے گا؟ یہ چرند پرند تو نہیں دیں گے۔ اس کے لیے بندہ طالب ہو جائے گا انسان کا، انسان جو ہے وہ طالب ہو جائے گا انسان کا، کیونکہ دولت بھی انسان سے ملے گی، اور جو عزت ہے وہ بھی وہ سمجھ جائے گا کہ انسان سے ہی ملتی ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ طالب انسان ہو جائے گا۔ مقصد جو ہے وہ طالب مولا ہونا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں طلب ہو، اور اس سے ہی طلب ہو، انسان کو طلب انسان سے نہ ہو۔ ایک آرگیومنٹ تھا ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، کہ جو علم اس دنیا میں موجود ہے انسان کے پاس، جو بھی علم ہے، اس کے مطابق سب سے زیادہ عزت والی پوزیشن کون سی ہے، اور سب سے زیادہ ذلت والی پوزیشن کون سی ہے؟ ہم ایسے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، کچھ دوست تو یہ کسی کتاب سے پڑھا تھا، اس کو حوالہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو سب سے عزت والی پوزیشن جو ہے وہ ہے معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا، اور وہ پوزیشن کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سب سے کم تر پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بندہ عبادت کرنے والا، بندہ سجدہ کرنے والا، سب سے جو پستی کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے جو عاجزی کی حالت ہے، وہ ہے انسان کی جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو سب سے بلند حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معبود ہے، اور سب سے جو پستی کی حالت یا عاجزی کی حالت ہے وہ بندے کی، کہ وہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی جو بندے کی حالت ہے وہ پسند ہے، کہ وہ اس کے آگے جھکا رہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی انسان طالب مولا ہونے کے بجائے سب سے زیادہ جو کم تر چیز ہے اسی سے اپنی طلب کر لے،
یعنی انسان انسان کا ہی طالب ہو جائے، تو اس سے زیادہ ذلت کی بات اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. وہ شخص جو ہے ذلت میں پڑتا چلا جائے گا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی شخص کے بھروسے پر رہے گا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسرے پر رہے گا. یہ مجھے دنیا دے سکتا ہے، یار اس سے دوستی اچھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو لوگ جان پہچان میری ہو جائے گی، لوگ پہچان جائیں گے. اور یہ جو حب جا والا مسئلہ ہے یہ علماء کرام میں زیادہ ہوتا ہے. صلحاء تو اس چیز کو صحیح کرنے کے بعد پھر صلحاء بنتے ہیں نا، لیکن علماء جو ہے وہ تو پہلے بن جاتی ہیں. علماء جب اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ بھی پھر علماء حق بن جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے کہ میں جاؤں گا یا میں کہیں بیان کر رہا ہوں گا، لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے، لوگ سن رہے ہوں گے، لوگ سر ہلا رہے ہوں گے، یہ حب جا جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے طالب ہو جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور وہ طالب ہے، پھر لوگ جو ہے وہ سر ہلا رہے ہوں اور واہ واہ کر رہے ہوں تو بات اچھی ہے، اور اس کی طلب یہ نہ ہو، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، وہ شخص بد نصیب ہوگا. تو انسان انسان کا طالب ہو جاتا ہے، ذلت میں پڑ جاتا ہے اگر اس کے اندر طمع اور لالچ اور حرص آ جاتا ہے اس دنیا کا. وہ دوسروں کے آسرے پر پڑ جاتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ مجھے عطا کرے گی. وہ خالق سے ہٹ کر مخلوق میں لگ جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اس کی ذلت کا سبب بنتا ہے. جب وہ مخلوق کا طالب ہو جاتا ہے تو یہی مخلوق سے مانگنا یا مخلوق سے سمجھنا کہ وہ مجھے دے سکتے ہیں، یہ اس کی ذلت کا سبب ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پرابلم بتا کر اور چھوڑ دیں. وہ پہلے پرابلم بتاتے ہیں، پرابلم کی انٹینسٹی، اس کی شدت بتاتے ہیں کتنی نقصان دہ ہے، اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتاتے ہیں. ہمارے بڑوں سے ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، نہ سنا ہے کہ صرف ہمیں راستے میں لے جا کر کہیں چھوڑ دیا کہ یہ پرابلم ہے اب اس سے خود نکل. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اللہ تک پہنچنے والا بن جائے. تو اس کی شدت جو ہے، اب اور سن لیجئے کہ یہ جو شدت ہے لالچ طمع کی، فرماتے ہیں وہم کے برابر تجھے کسی بری چیز نے مقید نہیں کیا. یہ انسان کا وہم ہے یا یہ بات اصل ہے کہ اس کو دینا انسان کے یا مخلوق کے ہاتھ میں ہے؟ یہ انسان کا وہم ہے یا یہ بات صحیح ہے کہ اس کو جو کچھ ملے گا وہ مخلوق سے ملے گا؟ تو یہ انسان کا وہم ہے، یہ دھوکہ ہے. ملنا کہاں سے ہے؟ ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہی ہے. اس کی مرضی ہوگی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو یہ جو وہم ہے یہ انسان کو قید کر دیتا ہے، اس کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے. اسٹاک مارکیٹ سے ملے گا، چلو جی اب سارا وقت کمپیوٹر کھول کے اور اسٹاک مارکیٹ، جو لوگ ہیں اسٹاک مارکیٹ والے انہی کو فون ہو رہا ہے. میٹل والی مارکیٹ سے، کاٹن مارکیٹ سے ملے گا، فلاں چیز کی ڈیمانڈ آ گئی ہے، اس کاروبار کے پیچھے پڑ گیا، وہ بھاگتا پھرے گا. اسے یہ وہم ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا اس کو کہ مجھے ان چیزوں سے ملے گا. یہ چیزیں اس کے پیروں میں بیڑیاں بنتی جائیں گی. اور الہاکم التکاثر، اس کی جو ہے ہلاکت ہو جائے گی، اس کا نفس جو ہے اس کو ہلاک کر دے گا. یہ وہ والی ہلاکت نہیں ہے جو موت والی ہلاکت ہے، یہ ہلاکت وہ ہے کہ انسان اندر سے مر جاتا ہے. سنا فیب جیسے کل بات ہو رہی تھی، حضرت نے فرمایا نہ اس کو اپنا خاندان اچھا لگتا ہے، نہ بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن، کوئی رشتہ داری اچھی نہیں لگتی، حتیٰ کہ وہ اپنے دوست بھی کھو بیٹھتا ہے. تو کوئی دوست بھی اچھا نہیں لگتا، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دنیا سے ملے گا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے.
جو دوست بنتے ہیں وہ مقصد کے لیے بنتے ہیں کہ یہ میرا کاروباری فائدہ کرا دے گا، یہ میری کہیں جان پہچان کرا دے گا. تو سب سے جو دھوکے میں ڈالنے والی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ملے گا، ایک تو یہ کہ پہلے لالچ ہو جائے کہ لینا ہے، اور پھر یہ دھوکہ پڑ جائے کہ ملے گا تو مخلوق سے ملے گا. اب اگر یہ لالچ جو ہے یہ دل میں پڑ ہی گیا ہے، اور ظاہر ہے ہم یہاں اسی لیے ہیں، اس ہاسپٹل میں ہم جو آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری ان چیزوں کا علاج ہو جائے، ورنہ ہم یہاں کیوں آتے؟ اور یہ ہاسپٹل جو ہے یہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ انسانوں کا علاج کرتے ہیں. ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر وہ کسی کو کوئی زخم آ گیا تو وہ کسی گاؤں والے سے پوچھا بھائی یہاں کوئی ہاسپٹل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ جانوروں کا اسپتال ہے. کہ بھائی انسان کا علاج کرانا ہے، یعنی کہ یہ کر دیتا ہے وہ بھی، تو وہ والا کام جو ہے نا وہ نہیں. الحمدللہ جہاں ہم ہیں وہاں پر انسانوں کا علاج ہو رہا ہے، اور انسانوں کا علاج جو ہے وہ ظاہری بھی ہو رہا ہے اور ان کے باطن کا بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو لالچ اور طمع والے بیماری کے اندر ہم اگر آ گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہم نے جان بھی لیا کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ ہمیں بندے کے آگے سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے. تو اب اس سے ہم نکلیں کیسے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو مایوس ہے اس سے تو آزاد ہے، اور جس کا طامع ہے اس کا بندہ ہے. یعنی دل کے اندر جس چیز کی طمع پیدا ہو جاتی ہے نا، دل جو ہے، جو قلب ہے، اچھا قلب اور دل میں کیا فرق ہے؟ دل تو آپ کا یہ فزیکل ہے نا، اندر کاٹیں گے تو نظر بھی آ جائے گا، قلب نظر نہیں آئے گا. قلب جو ہے انسان کا روحانی دل ہوتا ہے، انسان کا جو روح ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ قلب ہوتا ہے. صحیح ہے؟ وہ جو قلب ہے وہ غلام ہو جاتا ہے، وہ بندہ بن جاتا ہے. کس چیز کا؟ جس چیز کی اس کو طمع ہوتی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ بڑا کاروبار ہو، چاہے وہ مرد کو عورت کی طلب لگ جائے، یا عورت کی طمع ہو جائے، یا عورت کو مرد کے لیے ہو جائے. جسے کہتے ہیں نا یہ جو عشق مجازی، وہ عشق حقیقی جو وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرنا ہوتا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام سے کرنا ہوتا ہے، اور عشق مجازی جو یہ دھوکے والا عشق ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ دھوکے بازی والا عشق ہوتا ہے. تو جس سے بھی یہ ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کی طمع انسان کے دل میں پڑ جاتی ہے، انسان جو ہے اس کا بندہ بن جاتا ہے. بندہ بن جاتا ہے سے کیا مراد ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے آگے عاجز ہیں، مجبور ہیں، ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے اللہ کے آگے کہ سجدہ کریں گے، ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں. ہم سجدہ کریں گے تو ہماری نجات ہے، ہمیں اس کی رضا ملے گی، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی، ہمارے کام بھلے ہو جائیں گے، ہمارے گھر سنور جائیں گے، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں گے. تو بندہ وہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے، جو جھکتا ہے، جو عبادت کرتا ہے. تو انسان اللہ کو چھوڑ کر اگر لالچی ہو جائے دنیا کا تو وہ دنیا کا بندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سجدے اور عبادت جو ہے وہ دنیا کی ہی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایک علاج ہے، اس کا ایک علاج ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو مایوس ہے اس سے تو آزاد ہے. یعنی مایوسی اس کا علاج ہے. لیکن کوئی ہمیں کہے گا مایوسی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہو جائے کہ ہاں بھائی مجھے یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا، گھر بیٹھ جائے سب کچھ چھوڑ کے، یا کسی جنگل میں جا کے جو ہے وہ تنہائی اختیار کر لے. مایوسی سے یہاں مراد یہ ہے
کہ انسان اپنے دل میں یہ بات ڈال دے کہ فلاں چیز حاصل کر کے مجھے فائدہ نہیں ہے، اپنے ذہن میں ڈال دے کہ فلاں چیز حاصل کر کے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے فائدے سے مایوس ہو جائے. یعنی اگر وہ چیز مل بھی گئی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں کہ اس چیز سے مایوس ہو جانا. جب وہ مایوس ہو جائے گا کہ ہاں میرے پاس اگر بہت زیادہ دولت آ بھی گئی تو کیا ہو جائے گا، میں اگر اللہ کا نہیں بن سکا تو میں کس کا کیا بنوں گا، میں اگر اللہ کا ہی نہیں بن سکا اور ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ گئی تو میں کس کا بن سکا، میرا کیا فائدہ ہوا، میں اپنے لیے کیا جمع کر سکا. آخر کو تو مر جانا ہے، اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے کہ کہاں جانا ہے، اے سی والے کمرے میں یا دھوپ والی جگہ پر. یہ سارے فیصلے جو ہے نا یہ ہونے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مایوس کر لے جو فضول چیزیں ہیں ان سے، جو وہم ہے، دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لے کہ نہیں مجھے اس سے نہیں ملنا، یہ چیز مل کے مجھے فائدہ نہیں ہونا، یہ چیز اگر میرے پاس آ بھی گئی تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہے، فائدہ مجھے حقیقی چیز کا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کے بعد چاہے دولت بھی آ جائے، اس کے بعد عزت بھی آ جائے، اس کے بعد لوگوں کا ہجوم بھی پیچھے چلنا شروع ہو جائے، تو یقین کریں کہ وہ سب چیزیں آپ کو کامیابی کی طرف ہی لے کے جائیں گی. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. دنیا کے لیے دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، یہ انسان کو قبر تک پہنچا دے گی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، انسان اس سے باہر نہیں آ سکتا. اب اس کا علاج کہ ہم نے پہچان لیا، اس کا علاج کیا ہے کہ دنیا سے ہم نے آزاد ہونا ہے، دنیا کی جو لالچیں ہیں ان سے آزاد ہونا ہے، ان سے مایوس ہونا ہے، ان کے فائدوں کو جو ہے وہ اپنے لیے حقیقت نہیں جاننا. لیکن ہم تو جانتے ہیں. کون ہے یہاں جو آج بیٹھا ہے وہ کہے کہ مجھے پیسوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا، یا 4 لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو میں اس چیز کا مجھے فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن کرنے والی بات کیا ہے، ہمیں صرف اس چیز کو چینل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی تو پیسہ بھی فائدہ دے گا اور لوگوں سے جان پہچان بھی فائدہ دے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ دل میں بسی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ان کو ہم اپنی زبان پر لا نہیں سکتے، لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں پہچانی اور یہ زبان پر بھی لائے اور یہ ہمارے لیے لکھ کے بھی چھوڑ دیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. کہ دنیا کو یا دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے، اس لالچ کو، اس دھوکے بازی کو کہ مخلوق سے ملے گا، وہ اللہ کی جو یاد ہے وہ بھول گئی ہے، اللہ سے جو ملنے کی جو اصل ہے وہ دلوں سے نکل گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ٹریننگ لینی پڑے گی، فزیو تھراپی کرانی پڑے گی. یہ اب کیمیکل سے علاج نہیں ہوتا، اب یہ پریکٹیکل ٹریننگ کرنی پڑے گی. کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اور پھر جو وہ کہے وہ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ چیزیں دل سے آپ کے نکل جائیں گی، ورنہ یہ چیزیں دل میں بسی رہیں گی. بہت مشاہدہ ہو گیا الحمدللہ کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بزرگوں سے تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن آ کے اپنا آپ جو ہے نا وہ ان کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ کھلتے نہیں ہیں. سامنے تو حضرت ہوتی ہے اور جب گھر جاتے ہیں تو حضرت پھر خود ہوتا ہے، تو وہ آدمی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انسان آئے جب کسی بزرگ سے تعلق قائم کرے، اس کے سامنے کھل کے بات کرے،
میرے اندر یہ بیماری ہے، میں دن بھر اس کام میں لگا رہتا ہوں، میں اگر عبادت سے غافل ہوتا ہوں تو اس چیز کی وجہ سے ہوتا ہوں، میرے لیے کیا علاج ہے؟ عام زندگی کے اندر ڈاکٹر کے پاس جا کے اور ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا کہ ہمیں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو اپنی بیماری بتانے کے لیے چاہیے اس کو، تب تو جا کے وہ ہمارا علاج کرے گا۔ اور اپنے بزرگ، اپنے شیخ، اپنے جو مربی کے سامنے جا کر ہم کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا ہم نے سلام کیا تو ان کے اوپر کیوں نہیں کھل گیا کہ ہمارے اندر کیا بیماری ہے؟ وہ ان کے اوپر تو کھل گیا ہے، تم علاج لینے والے تو بنو۔ بزرگوں کے سامنے جا کے ہم کہتے ہیں کہ بس وہ جیسے بچپن میں کھیلتے تھے نا کہ وہ ہاتھ لگا کے جو ہے وہ بھاگ جاتے تھے، بزرگوں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے۔ ایک صاحب تھے، ان سے ابھی میری یہی بات ہے، تو ماشاءاللہ وہ 15-20 سال سے ایک بزرگ کی صحبت میں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو تو بڑا تعلق ہے فلاں بزرگ سے، اور آپ 15-20 سال ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ ان سے جا کر جو ہے وہ کیا بات ہوتی ہے؟ کہہ رہے نہیں، ان سے بس سلام دعا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مثلا آپ ان کے پاس جا کے اور ہاتھ لگا کے اور بھاگ جاتے ہیں؟ مطلب ایک بزرگ کی اگر صحبت میں آپ جاتے ہی ہیں، کسی کو بڑا مانا ہی ہے، تو کم سے کم دل تو کھول کے رکھتے اس کے آگے، دل کو اپنے کھول کے تو رکھ دیتے اس کے آگے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، میرا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ پیش تو کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ڈاکٹروں کے سامنے جا کے اور جو ہے نا پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے کہ وہ بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو، ٹیسٹ سارے کروانے ہیں، بیماری ایک ہوگی ٹیسٹ سارے کروائیں گے، اور پھر ایکس رے بھی کروا لیں گے، پھر پرانی رپورٹیں بھی جمع کر لیں گے، بچپن میں جو ویکسین لگی ہوگی وہ بھی جمع کر لیں گے، وہ بچپن میں یہ ویکسین لگی تھی، یہ شاید رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہو رہی ہے، وہ سب جمع ہو جائے گا۔ پھر جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھائی یہ حضرت یہ میری رپورٹس یہ دیکھیں میرے اندر جو ہے وہ کون سی بیماری ہے۔ لیکن ہم اپنے جو بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو طمع اور لالچ، یہ صرف ایک بیماری ہے، تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، غصہ ہے، تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کا نام بھی ابھی ہم لیں گے تو وہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بات وہاں چلی جائے۔ یہ جو ساری بیماریاں ہیں یہ دل کے اندر ہے، اور دل جو ہے وہ نفسانی، ہمارا جو روحانی دل ہے یہ اس کے اندر ہے۔ یقین کریں کوئی ڈاکٹر اگر یہ کاٹ کر اور دل باہر بھی نکال لینا تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ جو فزیکل ہارٹ ہے، یہ دل جو ہے نا، اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ جو ہے بیماریاں ہیں یہ آپ کے روحانی دل کی ہیں، یہ قلب کی بیماریاں ہیں، یہ نظر آتی ہیں اللہ والوں کو۔ ان کے سامنے جا کر یہ بات رکھیں، ان سے علاج کرائیں کہ یہ جو دنیا ہے اس سے ہم اوپر ہو جائیں۔ پانی ہوتا ہے نا، پانی سے اوپر ہو جائے تو خشکی ہے، دنیا سے ہم اوپر ہو جائیں کہ یہ جو دنیا کی ہر وقت دلدل میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اپنی عبادات کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ہم نہیں دیکھتے، گھر کو بھی نہیں دیکھتے، دوستوں کو بھی نہیں دیکھتے، جو تعلق والے ہیں ان کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے، صرف کس وجہ سے؟ یہ آ جائے، بس یہ آ جائے، بس مجھے یہ کاروبار مل جائے، بس میری ایک دکان اور ہو جائے، بس میرے اس شہر میں کاروبار جو ہے وہ مشہور ہو جائے، بس مجھے یہ میرا برانڈ جو ہے یہاں تک پہنچا دے، بس میری نوکری میں مجھے یہ پوزیشن مل جائے۔ وہ بس نہیں ہوتی، کہہ تو ہم بس رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بس پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو آگے ہی آگے جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے لیے دعا بھی کریں، اور دعا سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور ان سے ملاقات بھی کریں۔ جب صحبت اختیار کریں تو ملاقات بھی کر لیں، اور ان کے آگے اپنے دل کے حالات کو کھول کر پیش کریں، تاکہ یہ جو بیماریاں ہیں، چاہے طمع کی ہو، چاہے غصے کی ہو، چاہے تکبر کی ہو، اس سے انسان جو ہے وہ نکل آئے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بندہ بن جائے، اس کو صحیح معنی میں پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔